بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکم سامعین اکرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی پہلی بیوی خدیجہ بنت خولد وفات پا گئیں تو مشرکین مکہ کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ پہلے سے زیادہ ظلم کرنے میں دلیر ہو گئے اور وہ پہلے سے زیادہ ظلم کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایسے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بہت سارے موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے بچایا، ان کے لیے ڈال بنے۔ ایسے ہی کچھ واقعات آج آپ کے روبرو پیش کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل پر سیدنا ابوبکر صدیق پہلے اسلامی خلیفہ گیا آج پارٹ 8واں ہے۔ ناظرین کرام، جناب ابو طالب اور خدیجہ بنت خولد ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشت پناہی پر رہے اور ان کی وفات کے بعد مشرکین قریش کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ آپ پر ظلم کرنے میں بہت دلیر ہو گئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے حق کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ اہل طائف آپ کے ساتھ نہایت بدسلوکی سے پیش آئے، جس کے نتیجے میں آپ بہت زخمی ہو گئے۔ وہاں سے مکہ واپس آ کر آپ نے معمول کے مطابق نہایت ہی تندہی سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ مشرکین نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کی اور آپ کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ ناظرین اکرام، ایسے ہی چند واقعات ہیں جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آگے، ان کے آگے آگے اور خود مار کھائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی نہیں پہنچانے دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر چادر کو بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو شہید کر ڈالے۔ اتنے میں ابوبکر صدیق وہاں پر آن پہنچے۔ انہوں نے دھکا دے کر عقبہ کو پیچھے ہٹا دیا اور قرآن کریم کی یہ آیات پڑھی: کیا تم ایک آدمی کو محض اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس اس دعوے پر تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔ ناظرین کرام، بخاری میں ہے کہ مشرکین حضور کو چھوڑ کر ابوبکر پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ وہ آپ کو گھسیٹتے اور دھکے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو صرف ایک معبود کی پرستش کا حکم دیتے ہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو مشرکین کے مقابلے کی ہمت نہ پڑی، لیکن ابوبکر صدیق مردانہ وار آگے بڑھے، مشرکین کو مارتے پیٹتے گراتے اور ہٹاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور آپ کو ان ظالموں کے نرگے سے نکال لیا۔ اس وقت بھی آپ کی زبان پر قرآن پاک کی یہ آیات تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا تم ایک آدمی کو محض اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے،
حالانکہ وہ تمہارے پاس اس دعوے پر تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل بھی لے کر آیا ہے۔ ناظرین کرام، اب مشرکوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور آپ کے سر اور داڑھی کے بہت سے بال نوچ ڈالے اور بری طرح سے آپ کو مجروح کر دیا۔ ناظرین کرام، ابن ہشام اور ابن جریر طبری نے عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم میں قدم رکھا تو مشرکین قریش نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، تم ہی ہمارے بتوں کی عیب گیری کرتے ہو اور ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی کہتا ہوں۔ اتنے میں ایک شخص نے آپ کی روائے مبارک کے گریبان کے پاس سے مٹھی میں لے لیا۔ یہ دیکھ کر ابوبکر صدیق روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کو کفار کے پنجے اور ظلم سے چھڑایا۔ اس وقت بھی ابوبکر کی زبان پر یہی آیات تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم ایک آدمی کو محض اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھے کچھ اہم واقعات جو آپ کے ساتھ آج ہم نے شیئر کیے کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے تو ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور ان ظالموں کو ہٹایا اور خود اس میں زخمی ہوئے۔ مزید ناظرین اکرام، آپ جانیں گے سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق مزید اہم اس طرح کے واقعات ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔